اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ ہر قسم کی بیماری سے نجات کا ہے۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں واقعہ بھی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ اور طریقہ بھی بیان کرتا ہوں جو قرآنی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیے گا تو بے شک میرا اللہ ہی واحد وہ ذات ہے جو ہر بیماری سے شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، صحت بھی خوب تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان پر آزمائش آئی۔ آزمائش کیا تھی کہ ہر چیز ان کی ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور ان کے جانور ختم ہو گئے اور آپ شدید مصائب اور بیماری میں مبتلا ہوئے۔ جب ساری مال و دولت اور دولت دنیا سے الگ ہو گئے تو آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے بھی گھبراتے تھے، اور آپ بستی سے باہر ایک ویران جگہ پر آپ نے اپنا مسکن بنا لیا، لیکن کبھی بھی آپ کی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں آیا۔ آپ کی نیک بیوی لیہ نے عرض کی، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اس وقت وہ الفاظ سن کے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 70 سال صحیح تندرست حالت میں اپنی خدا کی بے شمار نعمتوں اور دولت کے انبار میں گزارے ہیں، کیا اس کے معاملے میں یہ چند سال مصیبت کے گزارنے مشکل ہیں؟ اور میرے اللہ نے ان کو صبر کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ پیغمبرانہ عزم و ضبط، صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی تکلیف اس کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بے صبری میں داخل نہیں ہے، لیکن جب حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتے گئے تو پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 کا حصہ ہے۔ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک میرے اللہ کی ذات سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا زمین پر ایڑی لگائیے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیئے تو یہ سارا مرض چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا۔ تمام بدن جو زخموں سے چور تھا، ان کی بیماری کا دورانیہ 18 برس رہا، دردوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ان کا جسم گل سڑ گیا، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو کیڑے ڈال دے۔ اس کے بارے میں بلکہ آپ کو ایک حدیث سے مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے اور کیڑوں کو۔ بیماری بہت زیادہ تھی اور وہ 18 سال کے بعد جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور ایک دن کسی نے پوچھا بیماری کے بعد جب صحت مند ہو گئے، حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آج کے دنوں سے زیادہ وہ مزے کے دن تھے۔
تو وہ کہنے والا بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار تھا تو روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ایڑی لگائی، وہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹا، آپ نے غسل کیا اور اس کا پانی پیا۔ تو غسل کرنے کے ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا بدن، کھال اور بال یکا یک اپنی اصل حالت میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھجوایا، وہ زیب تن فرمایا، اور آپ اس گندی جگہ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تو اپنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا گزارا کیا کرتی تھی۔ جب شام کو آپ کی زوجہ محترمہ حسب عادت آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اپنی جگہ پر نہ پا کر وہ رونے لگی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہ پہچانا کہ حالت جو بدل چکی تھی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ہے خدا کے بندے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا شخص جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک وہ ان معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر ان کی زوجہ محترمہ نے انہیں نہ پہچانا، اور وہ فرمانے لگی اے اللہ کے بندے کیا میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور کرو کہ میں ہی ایوب ہوں، اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا سارا مرض درست فرما دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال اور دولت بھی ان کو واپس کر دیا اور اولاد بھی عطا کی۔ بیمار ہونے سے پہلے ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور جب ان پر آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے یکے دیگرے وہ بھی سب اپنے پاس واپس لے لیا۔ اپنی بیماری سے تندرستی کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کا انداز بھی کمال کا اور انتہا درجے کا لطیف ہے۔ آپ نے اپنی دعا میں مختصر ترین الفاظ اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ آگے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کرتے، کوئی عرض مداح نہیں بیان کرتے کہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں، اور اس طرز دعا میں کچھ ایسی شان نظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر اور قانع شریف اور خدا داد آدمی جو کہ فاقوں سے بے تاب ہو کر کسی نہایت کریم النفس ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ کر رہ جائے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں، آگے اس کی زبان سے کچھ نہ نکل سکے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس سے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے ہیں، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال و دولت کے ضیاع اور عزیز و اقربا کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر عذاب اور تکلیف اور عذاب یہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے، اور ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے۔ اور روایت سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ اس بیماری سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے سوا اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے ان کو شفا عطا کی تو سارا خاندان بھی ان کے پاس آ گیا، اور اللہ نے ان کو مزید اولاد بھی عطا کی، انہیں جوانی بھی مل گئی، مال و دولت بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، بلکہ ایک صاحب عقل آدمی کے لیے عبرت ہے کہ انسان کو نہ صرف اچھے حالات میں خدا کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور نہ ہی برے حالات میں مایوس ہونا چاہیے۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کر دے، اور چاہے تو برے سے برے حالات سے
اس کو باخیریت گزار کر بہترین حالات پر پہنچا دے۔ اسی لیے بندہ عاقل کو ہر حالت میں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی اللہ کریم سے آس لگانی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 کا حصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھیں، جو بھی بیماری ہے، بلکہ یہ ایک آیات ہر قسم کی مشکل پریشانی سے بھی آپ کو نجات دے گی اور خصوصاً ہر قسم کی بیماری کو ختم کرے گی۔ زیادہ بہتر یہ ہے صبح اور شام کو اس کی ایک ایک تسبیح بھی کر لیں۔ اول آخر درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور اس کو ایک ایک 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کیجیے اور وہ پانی بھی پیئے، دعا دارو بھی ساتھ کریں، اور یہ آیت بھی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی بیماری ہوگی وہ میرے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل پریشانی ہو جائے تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور صرف اپنے اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وہی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام سنے گا، اس کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب اور اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔